لیا گیا تھا۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ پاکستان ایک جمہوری ملک تھا، جمہوری ملک ہے، اور ہم جمہوریت پہ ہی یقین رکھتے ہیں، اور پاکستان کی بنیاد جو ہے وہ جمہوری اور اسلامی قوانین کے مطابق تھا۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ڈکٹیٹرشپ نے بھی اپنا لوہا منوایا اور ڈکٹیٹرشپ رہی۔ لیکن جب بھی جمہوری طاقتوں نے اور جمہوری قوتوں نے آگے نکلنے کی کوشش کی تو تھوڑی عرصے بعد پھر انہیں دبا دیا گیا تھا۔ اور اب چونکہ جمہوری پارٹیاں جو ہیں وہ ساری میدان میں ہیں، الیکشن لڑ رہی ہیں، اور جو غیر جمہوری طاقتیں پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کے رہنما کو لائیں تھیں، انہی پارٹیوں نے، انہی غیر جمہوری طاقتوں نے یہ دیکھا جب کہ یہ جو پی ٹی آئی کا ہیڈ ہے یا پی ٹی آئی ہے، یہ جمہوری روایات کے مطابق نہیں چلتا، اور نہ ہی اس نے کوئی ملک کے لیے کوئی فائدہ مند اپنی گورنمنٹ کے دوران کوئی فائدہ مند اقدامات اٹھائے جس سے عوام اور قوم کو فائدہ ہو، جس وجہ سے وہی قوتیں پھر اس کو واپس بھی لے گئیں اور جمہوری طریقے سے اس کو اسمبلیوں سے نو کانفیڈنس ہوا۔ لیکن انہوں نے جمہوریت کو اس وقت کمزور کیا جب یہ قومی اسمبلی سے اٹھ کے چلے گئے اور ریزائن کر دیے۔ پھر انہوں نے اپنی غیر جمہوری سوچ کا اس وقت بتایا جب انہوں نے پروونشل اسمبلی پنجاب اور کے پی اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا، اور جس سے ملک کو معاشی بھی نقصان ہوا اور جمہوری بھی نقصان ہوا۔ اب جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، اس آرڈر میں اگر تو کچھ لکیونہ ہے یا کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی بات ہے تو اس پہ بحث ہو سکتی ہے۔ اب سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف ہمارے سینئر وکلاء اٹھ کے یہ کھڑے ہوں اور یہ کہہ دیں کہ جی جج فلاں ہیں فلاں ہیں۔ اس وقت جب بندیال صاحب کی کورٹ تھی تو اس وقت ان کی پٹیشن رات کو دائر ہوتی تھی، صبح لگ جاتی تھی، تو وہ جو فیصلے آتے تھے اس وقت یہ بڑے خوش تھے۔ اب جب آئین اور قانون کے مطابق ہماری سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے، اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ پوری قوم نے دیکھا ہے، میں تو یہ بھی کہوں گا کہ پوری قوم کو یہ ججمنٹ جو سپریم کورٹ نے پاس کی ہے یہ دیکھنی چاہیے، اور ہر ذی شعور شخص یہ دیکھ کے پھر بتائے کہ آیا اس میں کوئی غلطی ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ پی ٹی آئی ایک جمہوری جماعت ہے تو اسے جمہوریت کے مطابق اور اپنے آئین کے مطابق، پارٹی آئین کے مطابق الیکشن کروانا ضروری ہوتا ہے، جسے الیکشن کمیشن نے بارہا نوٹسز بھیجے، شو کاز نوٹسز بھیجے کہ آپ الیکشن کروائیں، اور انہوں نے الیکشن نہیں کروائے، جس وجہ سے ایک آئینی اور قانونی حد جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ اگر پولیٹیکل پارٹی ایک اپنے آپ کو پولیٹیکل پارٹی اور جمہوری پارٹی کہتی ہے اور اپنے ممبران کو وہ یہ موقع نہیں دیتی کہ ممبران الیکشن پارٹی کے اندر لڑیں اور اپنا اپنا پارٹی کے اندر عہدہ لیں، انہوں نے حتی الوسع کوشش کی کہ کسی شخص کو بھی فارم ہی نہ ایشو کیا جائے تاکہ وہ اپلائی کر سکے کہ الیکشن ہو۔ پھر آپ ایک نیشنل پارٹی ہیں، پاکستان کی پارٹی ہیں، اور اپنے آپ کو بڑی پارٹی گنواتے ہیں۔ انہوں نے وہ جو الیکشن ایک نام نہاد الیکشن کروایا وہ پشاور کے ایک گاؤں میں کروایا، اور گاؤں میں اب ایک سینٹرل پارٹی ہو اور اس طرح نہ فارم دیے گئے ہوں اور سلیکٹڈ لوگوں کو بٹھا دیا جائے کہ یہ ہمارے نمائندے ہیں، اور ان کے خلاف جو سپریم کورٹ تک پارٹیز آئی ہیں وہ الیکشن کمیشن اور ان کے اپنی پارٹی کے ممبرانوں نے فائل کیے، اور وہ کنٹیسٹ ہوا ہے اور سپریم کورٹ نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے اپنی قوم سے، اپنے وکلاء سے، کہ وہ اپنے فیصلے پہ تو اعتراض کریں لیکن ایسے کنٹینشیس ریمارکس نہ دیں جس سے ججز کی تصدیق ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔ جی ہمارے درمیان جناب شہزاد شوکت صاحب، پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، وہ بھی تشریف رکھتے ہیں، وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ جناب شہزاد شوکت صاحب۔ الیکشن میٹرز کے ایکسپرٹ دیکھیں، بطور ایک وکیل کے اور بطور ایک وکلاء کے نمائندے کے جو بات ہمیں سب کو ڈسٹرب کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ بلا تفریق
ہمارے ججز کو بالعموم اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو اور ہائی کورٹس کو بالخصوص بطور ادارہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے جب بھی کسی کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے، اور ہم اس بات سے یہ جو ٹرینڈ ہے یہ ریسنٹ پاسٹ میں بہت زیادہ زور پکڑ گیا، اور ہم بطور وکلا نمائندگان اس بات سے شدید آرزدہ ہیں کہ جب بھی کسی پارٹی کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے تو ایک سمیئر کیمپین ہمارے ججز کے اور کورٹس کے خلاف شروع کر دی جاتی ہے، جو کہ قابل مذمت ہے، اور ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ جو ججمنٹ کوئی بھی کورٹ دیتی ہے وہ پبلک پراپرٹی ہے، اس پر فیئر کامنٹس کے دائرے میں رہ کر بالکل اس کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے۔ یہ ایک آئینی اور قانونی حق ہے تمام لوگوں کا، عوام پاکستان کی عوام کا، لیکن ججز کو ٹارگٹ کرنا اور بے سروپا کہانیاں جو ہیں سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہیں، ججز کی فلانی میٹنگ ہوگی، یہ ہو گیا، یہ چیزیں نہ تو ادارے ان کو کنٹرول کر رہے ہیں اور نہ ہی بڑے ادب سے ان چیزوں کو فروغ دینے کے راستے میں کوئی رکاوٹ ڈالی جائے۔ لہٰذا ہم بطور پاکستان بار کونسل نے یہ انیشیٹو لیا ہے، ہمیں بالکل ان کے شانہ بشانہ ہے۔ یہ ٹرینڈ جو ہے دس مسٹ اسٹاپ، اور اداروں کو اور ججز کو کرٹیسائز کرنے کا جو ایک روش چل پڑی ہے اس کو فی الفور روکا جانا چاہیے، اور ہماری استدعا ہے تمام اداروں سے جو ان چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں، سوشل میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں، میڈیا کے اوپر جو واچ ڈاگز بیٹھے ہوئے ہیں، کہ وہ یہ دیکھیں کہ ایسے کامنٹس جو صریحاً کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتے ہیں اور جن کی کوئی لیگل بیسس نہیں ہے۔ میں ابھی تک سارے پروگرامز جب سے یہ ججمنٹ آیا ہے ہم نے بغور ان کا مطالعہ کیا ہے، ان کو دیکھا ہے، اور کسی نے بھی ابھی تک ججمنٹ کے اوپر آن لیگل پارلے کوئی کامنٹ نہیں کیا۔ ججز کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، آئینی حقوق سے محروم کر دیا۔ آئینی حقوق جو ہیں وہ تمام قوانین کے تابع ہیں، اور اگر قوانین یہ کہتے ہیں کہ آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن کروانا ہے تو کروائیے، اور یہ میں صرف یہ نہیں ہے، دوسری طرف سے بھی یہی کچھ ہوتا رہا ہے، اور ہم بار بار اس پر نقطہ اعتراض اٹھاتے رہے ہیں، آخر تھک ہار کے اب ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ہم تمام لوگوں کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آف پاکستان، پاکستان بار کونسل، تمام جو جتنے وکلا کے نمائندہ ادارے ہیں وہ اس ٹرینڈ کو بالکل برداشت نہیں کریں گے، اور جس نے بھی کامنٹ کرنا ہے وہ اس کو نمبر 1 اٹ شوڈ ہیو اے لیگل بیسس، اور نمبر 2 اس کو بالکل عدالتوں کے احترام کے دائرے کے اندر رہ کر کامنٹ کیے جانے چاہیے۔ اور یہ جو بار بار ججز کی شخصیات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ہم تمام اقدامات ایسے کریں گے جن سے اس ٹرینڈ کو روکا جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل ایک پیج پہ موجود ہیں اور ایک ایسا میسج ہم دے رہے ہیں جس کی بنیاد ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ کی رسپیکٹ اور آنر کے حوالے سے ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی بھی ججمنٹ یا فیصلہ جب آ جاتا ہے تو وہ پبلک پراپرٹی بن جاتا ہے، اس پہ تنقید، اس پہ اپنی رائے کا اظہار کوئی ممانعت نہیں ہے، اور ہم خود آئے روز مختلف ججمنٹس پہ اپنا اظہار کرتے ہیں، لیکن ادارے کی تکریم، ججز کا احترام، اس کو بہرحال ملحوظ خاطر رکھا جانا چاہیے۔ میں ہر پولیٹیکل پارٹی سے مخاطب ہوں، اس پولیٹیکل پارٹی سے بھی کہ جنہوں نے سپریم کورٹ کے ایک بینچ کی جانب سے ایک ملزم کے بارے میں لفظ معصوم کا کہا تو اس کا شور مچایا کہ یہ انوسنٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں، جبکہ قانونی اصطلاح میں ہر وہ ملزم
اس وقت تک معصوم ہے جب تک اس مقدمے میں اس کو سزا نہیں ہوتی. سائفر کا مقدمہ تھا، زیر سماعت ہے، وہ ٹرائل اس کا ہو رہا ہے، تو اس کو معصوم قرار دینا، اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ اس کو عدالت نے بے گناہ کر دیا اور اس کو بری کر دیا. وہ لیگل اصطلاح میں یہی تصور کیا جائے گا کہ وہ زیر سماعت مقدمے میں اس وقت تک سزا نہیں ہوئی، لہذا اس وقت تک یہ انوسینٹ ہے. لیکن ٹرولنگ شروع ہوئی سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پہ، اور جی سپریم کورٹ جو ہے وہ معصوم کہہ رہی ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ 9 گھنٹے سماعت مسلسل ہوئی، ٹیلی کاسٹ ہوا، اور میڈیا پہ ہی یہ سننے میں آیا کہ وکلاء اس مخصوص پارٹی کے وہ بغیر تیاری کے سپریم کورٹ میں آئے ہوئے تھے. جس چیز کا بھی سوال کیا جاتا اس کا ایک نے اس ججمنٹ کے حوالے سے، اس کو انڈو کرنے کے حوالے سے ایک لفظ تک نہیں کہا کہ جناب ججمنٹ میں فلاں سنٹینس، فلاں ورڈ آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہے، وہ غلط بیانی کی گئی ہے، اس کو غلط طور پہ انٹرپریٹ کیا گیا ہے. وہ اپنی جگہ پہ کورٹ میں بھی درست تسلیم کیا. جب یہ سوال آیا کہ کیا آپ نے نوٹیفیکیشن ایشو کیا کہ پشاور میں الیکشن ہو رہا ہے، تو اس کا کوئی ڈیٹ، ٹائم، پلیس مینشن کیا؟ کوئی جواب نہیں آیا. جب یہ کہا کہ آپ نے وینیو چینج کیا، اس کا کوئی نوٹیفیکیشن آیا کہ جو چمکنی کے گاؤں کے قریب، چمکنی کے علاقہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں منعقد ہوا؟ اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا. اور سب سے بڑھ کے جب یہ بات آئی کہ جب پشاور ہائی کورٹ میں آپ نے پٹیشن فائل کی، تو کیا اس میں جو لاہور ہائی کورٹ میں آپ نے خود پٹیشن فائل کی ہوئی تھی اس کا ذکر کیا؟ اس کا جواب بھی آیا کہ جی ہم نے نہیں کیا. کنسیلمنٹ اس میں بھی واضح تھی. آپ کورٹ رپورٹر ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس قسم کی کنسیلمنٹ کو کورٹس کس نظر سے دیکھتی ہیں اور اس پٹیشن کا انجام کیا ہوتا ہے. جب آپ کا دو ریٹ پٹیشنز آپ کی لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں، اور اس میں ایک میں تو فیصلہ یہ آ گیا تھا کہ الیکشن ایکٹ کے تحت ٹھیک فیصلہ ہوا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، پھر آپ نے ڈی بی میں چیلنج کیا، ڈی بی نے بھی اس فیصلے کو اپہیلڈ کیا، تو پھر بائی چوائس آپ کو کسی اور ہائی کورٹ میں نہیں جانا چاہیے، آپ کو لاہور ہائی کورٹ کا ہی فورم اختیار کرنا چاہیے تھا. لیکن آپ وہاں چلے گئے اور سونے پہ سہاگا یہ کہ آپ نے اس میں منشن نہیں کیا کہ کوئی اور پٹیشن کسی اور کورٹ میں پینڈنگ ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر ان کو دیکھا جائے تو ججمنٹ میں کوئی سکم اگر رہ گیا ہے تو اس کے باوجود آپ کے پاس ایک رائٹ ہے جس پہ رائٹلی آپ کے چیئرمین کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو ریویو میں جائیں گے، چیلنج کریں گے. یہ بالکل حق ہے، آپ کو جانا چاہیے، اور یہ بھی حق ہے کہ آپ کو الیکشن لڑنا چاہیے. اس ججمنٹ کے 2 پیرامیٹرز ہیں، ایک اخلاقی ہے اور دوسرا قانونی. اخلاقی حوالے سے دیکھا جائے، موریلٹیز پہ دیکھا جائے تو پھر بلے کا نشان آپ کا حق ہے، آپ کو ملنا چاہیے. قانونی طور پہ دیکھا جائے تو آپ جب برسر اقتدار تھے، یعنی 24 مئی 2022 کو، تو اس وقت شو کاز نوٹس جب الیکشن کمیشن کا آیا تو اس میں آپ کو آخری مہلت دی گئی الیکشن کروانے کی. آپ نے اس وقت بھی نہیں کرائے، بعد میں بھی نہیں کرائے، اور بعد میں جو کرائے میڈیا نے ہمیں بتایا کہ کوئی الیکشن نہیں تھے. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ حقائق موجود ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ بطور آفیسر آف دی کورٹ، جس کورٹ سے ہم ریلیف لینے کے لیے جاتے ہیں، اس میں الفاظ کے چناؤ میں آپ کو محتاط ہونا چاہیے. سینئر کونسل، سینئر ممبرز آف دی بار، بڑا احترام ہے، ہم ان کو بطور سینئر رسپیکٹ دیتے ہیں، لیکن یہ بالکل نہیں ہم کہیں گے کہ آپ جو دل آئے، جو جی میں آئے، کورٹ کو آپ ملائن کریں اور کورٹ کو کریں.
اس لیے ہم دونوں جو باڈیز ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور پاکستان بار کونسل، دونوں ڈٹرمن ہیں اور ود فل کنوکشن یہ بات کر رہے ہیں کہ کم از کم ایسی چیزوں کو ہم برداشت نہیں کریں گے. اگر کسی اور پارٹی کے الیکشن پہ اعتراض ہے، آپ کے پاس حق ہے، آپ اس کو چیلنج کریں، کورٹ میں جائیں، اور کورٹ کے اندر آپ کو پورا موقع دیا گیا ہے اور دیا جائے گا. تو اس لیے ہم پرزور مذمت کرتے ہیں جو جناب چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے بارے میں سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ جو مہم چلی ہے، ٹرولنگ کی جا رہی ہے. اور پی ٹی اے اور ایف آئی اے سے بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ تماشائی نہ بنیں، آپ اپنا رول پلے کریں. جو ایسے لوگ جو کہ اپنے آئی ڈیز جعلی اور فیک بنا کے سوشل میڈیا پہ ایسی حرکات کر رہے ہیں، آپ ٹریس آؤٹ کریں اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں. کنٹمپچوس لینگویج پہ کنٹمپٹ آف کورٹ بھی بنتی ہے، اور ہم کورٹس کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی انیشیٹو لیں اور کنٹمپٹ کی پروسیڈنگز کریں ان لوگوں کے خلاف جو نام لے کے آپ کو جو ہے وہ ملائن کر رہے ہیں. میں آخر میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے زحمت گوارا کی، آپ تشریف لائے شارٹ نوٹس پہ. جی تو جناب ہمارے سینئر ممبر پاکستان بار کونسل جناب سابق وائس چیئرمین، سابق پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار جناب سید قلبی حسن شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے تینوں دوستوں نے بڑی وضاحت سے آج کی اس پریس کانفرنس کی جو باتیں کی ہیں، صرف بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہمیشہ پازیٹیو کرٹیسزم کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے. ہر چیز میں جو پازیٹیو کرٹیسزم ہوتی ہے اس سے جو ہے لائن اور لینتھ ہمیشہ ٹھیک ہوتی ہے. ہم ایک دوسرے سے ہر روز کوئی نئی بات سیکھتے ہیں، لیکن اس تنقید میں بھی ایک الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے. اس بہترین الفاظ لے کے ایک جو کرٹیسائز کیا جاتا ہے اس کا ایک اپنا مقصد ہوتا ہے، اس کی ایک گریس ہوتی ہے. صرف ایک شخص کو ٹارگٹ کرنا یا ایک بینچ کو ٹارگٹ کرنا کہ وہ فیصلہ ان کے خلاف، وہ فیصلہ کوئی چیمبر میں بیٹھ کے نہیں لکھا گیا تھا. وہ پوری دنیا نے، پورے پاکستان نے اس فیصلے کو دیکھا، اور ہر سوال، ایک ہی سوال بار بار 9 گھنٹے وہ چلتا رہا جس کا جواب نہیں آیا. ہم سب کی کم از کم کوئی 35 سے 40 سال کی پریکٹس میں بعض اوقات اچھے کیس بھی تیاری نہ کی جائے تو وہ جو ہے ان کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو اگر تیاری کر کے بندہ نہ آئے اور تیاری نہ ہو یا ویک کیس ہو تو اس کا ملبہ ججز پہ پھینکنا جو ہے وہ ایک اچھی روایت نہیں ہے. جوڈیشری دن رات بیٹھ کے جمہوریت کے تحت آن ایئر سارے فیصلے کر رہی ہے، تو اس لیے اسے اپریشیٹ کرنے کے بجائے ایک موو جو چل رہی ہے ججز کی تذلیل کی، اس کو ہم کنڈیم کریں گے. اور انشاءاللہ میں یہ ریکویسٹ کروں گا وائس چیئرمین صاحب کو اور پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار کو کہ ایک نمائندہ کنونشن اس بات پہ بلایا جائے جس میں آل اوور پاکستان کے جو آفس بیئرز ہیں، پریزیڈنٹس، جنرل سیکرٹریز اور پنجاب بار کونسل یا ریسپیکٹو بار کونسل، ان کا ایک کنونشن بلایا جائے تاکہ اس چیز کو ذرا دیکھا جائے کہ جو جس کے بھی خلاف فیصلہ ہوتا ہے وہ دوسرے دن سوشل میڈیا پہ وہ اپنی مرضی کا ایک پروگرام کر دیتا ہے. اس سے یہ نہ جمہوریت چلے گی نہ پاکستان چلے گا. اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. بہت شکریہ.